شہریار نے مغرب کی نماز پڑھ کر سلام پھیرا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے بائیں طرف دبی دبی سسکیوں کی آواز آئی۔ اس نے فوراً سے مڑ کر دیکھا تو ایک نوعمر لڑکا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اپنے رب سے مناجات کرنے میں مصروف تھا۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ اس کی ان سسکیوں نے کتنے ہی کانوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ کچھ نظریں حسرت اور رشک سے اسے دیکھ رہی تھی اور کچھ جھنجھلٹ ہو کر، مگر شہریار ایک دم سے کھٹکا تھا۔ اسے یکایک آخری بار کی ہوئی اپنی دعا یاد آئی جو اس نے واقعی تڑپ کر مانگی تھی۔ رمضان میں، اور اب 6 ماہ گزر چکے ہیں۔ وہ افسوس کے ساتھ گویا اندر ہی اندر خود سے مخاطب ہوا۔ اس نوعمر لڑکے کی سسکیوں میں کچھ ایسا تھا جو شہریار کو اندر سے ہلا رہا تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ اٹھا اور مسجد سے باہر آ گیا۔ مسجد کے ساتھ ہی عورتوں کا مدرسہ تھا۔ اس پھیلتے اندھیرے میں چند عورتیں مدرسے سے نکل رہی تھیں۔ وہ مکمل برقع پہنے ہوئے تھی، حتیٰ کہ ان کی آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ ان پر نظر پڑتے ہی شہریار نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ ایک خیال اس کے ذہن سے آ کر گزرا تھا، کاش نائلہ اور اماں بھی ایسے۔ شہریار یہی سوچتے سوچتے اپنے بک سٹور کی طرف بڑھ گیا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر وہ روز اپنے بک سٹور کی طرف آ جاتا تھا، جہاں اس کا ساتھی فراز صبح سے موجود ہوتا اور پھر شام سے شہریار کی شفٹ شروع ہوتی۔ یہیں پر وہ اپنا آن لائن کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی یونیورسٹی کا بھی پڑھتا رہتا۔ النور بک لینڈ اس وقت شہر کا سب سے بڑا اور مشہور بک سٹور تھا، جسے یہ دونوں جوان لڑکے چلا رہے تھے۔ یہاں ہر عام، خاص، پرانی، نئی ہر فیلڈ کی بکس دستیاب تھیں۔ یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس یہاں آ کر سستے داموں بکس خریدتے یا اپنی بکس ایکسچینج کرواتے۔ شہریار نے آ کر سلام دعا کے بعد فراز کو گھر بھیجا اور اپنا کام سنبھال لیا۔ فاطمہ بیٹا، میں کب سے؟ مسز ریان نے فاطمہ کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، مگر کمرے کا حال دیکھ کر وہی ٹھٹک گئی۔ ہر طرف کاغذ، کپڑے، بکس، گفٹ پیکس، چاکلیٹس اور اسی طرح کی دوسری چیزیں بکھری ہوئی تھی۔ فاطمہ اپنی الماری سے کچھ نکالنے میں مصروف تھی، مگر اپنی ماما کی آواز سن کر کچھ گھبرا سی گئی۔ مسز ریان ایک ہاؤس وائف تو تھیں ہی، مگر انہوں نے خود کو فٹ رکھا ہوا تھا۔ کبھی جم، کبھی پارلر، کبھی فرینڈز کے ساتھ شاپنگ تو کبھی پکنک۔ گھر میں وہ کم ہی پائی جاتی تھی، اگر ہوتی بھی تو سارا دن ٹی وی پر براجمان رہتی۔ فاطمہ سے دن میں 1-2 بار ہی ملاقات ہوتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اس سے اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھ لیتی، ورنہ اکثر اوقات بس نصیحتیں ہی ہوتی۔ اپ ٹو ڈیٹ رہا کرو فاطمہ، ہر ویک پارلر جایا کرو، فلاں برانڈ پر سیل ہے، میرے ساتھ چلنا، کچھ ہیلدی کھایا پیا کرو، آگے ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ فاطمہ خاموشی سے اپنی ماما کی باتیں سنتی رہتی۔ اسے کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنے بارے میں کچھ انہیں بتائے یا اپنی سفیان سے دوستی کے متعلق کچھ شو کرے۔ اس کی عمر 21 سال تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار اپنی ماما سے کرے، مگر اس کی ماما نے کبھی اس طرح سے اسے ٹریٹ ہی نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر سے مکمل توجہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ غلط ٹریک پر نکل آئی تھی۔ بھائی اس کے الگ مصروف رہتے تھے۔ ویکنڈ پر سب جمع ہوتے تو مل کر ڈنر کر لیا یا 1-2 گھنٹے ساتھ گزار لیا، مگر آپس میں کتنی کوئی فرینکنیس نہیں تھی۔ ہر ایک اپنی زندگی میں مگن تھا، کسی کو کسی کی لائف میں انٹرفیئر کرنے کا حق نہیں تھا۔ مگر اس دن رات کو خواب میں ڈرنے کے بعد مسز ریان فاطمہ کے بارے میں کچھ محتاط سی ہو گئی تھی۔ پہلے جو کبھی خود اس کے کمرے میں بہت کم جاتی تھی، اب جانا شروع ہو گئی تھی، اور آج کمرے کی حالت دیکھ کر مزید تشویش کا شکار ہو گئی۔ ماما، آپ یہاں؟ آپ مجھے بلا لیتی، میں آ جاتی۔ فاطمہ نے الماری فوراً سے بند کرتے ہوئے اپنی گھبراہٹ کنٹرول کرتے ہوئے کہا، نہیں، بس ویسے ہی دل کر رہا تھا تم سے باتیں کرنے کو، سوچا خود چلی جاؤں۔ مسز ریان آگے بیڈ کی طرف بڑھتی ہوئی چیزیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ فاطمہ کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا، کہیں ماما کو پتہ نہ چل جائے۔ اف، میں کیا کروں؟ یہ سفیان کون ہے؟ مسز ریان نے ایک گفٹ پیک اٹھاتے ہوئے بھنویں سکیڑتے ہوئے فاطمہ سے پوچھا۔ ماما، وہ میرا کلاس فیلو ہے۔ فاطمہ کو لگا اب اس کا دل بس باہر آ جائے گا۔ اس کی والدہ گفٹ پیک کھول رہی تھی۔ صرف کلاس فیلو؟ مسز ریان کی مشکوک نظروں نے فاطمہ کو مزید کنفیوز کر دیا۔ اس کا رنگ مانید پڑ چکا تھا۔ آج تو تمہاری خیر نہیں فاطمہ، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ ماما، وہ دوست بھی ہے۔ تم نے کبھی بتایا نہیں فاطمہ؟ مسز ریان نے ماتھے پر بل لاتے ہوئے پوچھا۔ یقیناً انہیں اپنی بیٹی سے ایسی کوئی توقع نہیں تھی۔ کوئی صرف دوست ہو اور اتنے گفٹ سے؟ اور بائی دا وے، لڑکا لڑکی کب سے دوست ہونے لگ گئے؟ مسز ریان نے فاطمہ کی آنکھوں میں جھانکنا چاہا، مگر اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ آخر ماں تھی، اور ماں جیسی بھی ہو، اولاد کے بدلتے رنگ سے پہچان ہی لیتی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ فاطمہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ اب تو وہ یہ سب ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس دلدل سے نکلنا چاہ رہی تھی، مگر ماما، کیا بتائے اب انہیں؟
دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی تھی۔ امی، دل کرتا ہے بس آپ کے ہاتھ کے پکے کھانے کھاتی رہوں، قسم سے مزہ آ جاتا ہے، قرۃ العین نے دیسی گھی میں چوپڑی روٹی ساگ کے ساتھ کھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، تاکہ تمہیں کبھی کھانا بنانا نہ پڑے، سب جانتی ہوں تمہاری یہ مسکے بازی، اس کی ماں نے روٹی توے پر ڈالتے ہوئے مذاقن ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ قرۃ العین ہنستے ہوئے اپنی انگلیاں چاٹتے ہوئے دعا پڑھنے لگی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، اور اللہ میری امی کو جنت کے لذیذ کھانے کھلائے۔ قرۃ العین نے مسکراتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو یکدم خوش ہوتے ہوئے آمین آمین کہہ رہی تھی۔ اچانک ساتھ پڑا ہوا فون بجا۔ قرۃ العین نے اپنی رنگ ٹون کے طور پر قرآن کے متعلق عربی نشید لگائی ہوئی تھی جو کہ میوزک سے بالکل پاک تھی۔ میرے اندھیروں میں نور، میری تنہائی میں انسیت کا ذریعہ۔ وہ اپنے اعضاء کے حتی الامکان حفاظت کرتی تھی، خصوصاً میوزک سے۔ اس کے مالک نے جو چیز حرام کر دی تھی تو وہ غلام ہو کر کیسے اسے اپنے لیے حلال کر سکتی تھی؟ حتیٰ کہ موبائل ٹون کا بھی میوزک ختم کر دیا کہ کہیں اس کے دل پر سیاہ دھبا نہ لگ جائے، کہیں اس کے دل کا نور نہ بجھ جائے، کہیں اس کا دل سخت نہ ہو جائے، یا کہیں اس کا رب اس سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں اس کے دل میں منافقت جنم نہ لے لے، کیونکہ موسیقی دل میں نفاق پیدا کرتی ہے۔ اسے منافقت سے ڈر لگتا تھا، منافقین کے انجام جہنم سے سب سے نچلے گڑھے سے ڈر لگتا تھا۔ وہ اپنے رب کی رضا کے خواہاں اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا بچا کر رکھتی تھی۔ یہ فاطمہ کا فون تھا۔ امی، فاطمہ کا فون ہے، یہ کہتے ہوئے قرۃ العین موبائل اٹھا کر کمرے میں چلی گئی۔ اچھا گڑیا، صبر کرو، کوئی بات نہیں، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ قرت، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ ماما نے مجھے اتنا ڈانٹا، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بابا کو فون کر کے بتائیں گی کہ ان کی بیٹی یونیورسٹی میں کیا گل کھلا رہی ہے، بابا کینیڈا میں بیٹھے مجھ سے کتنا خفا ہوں گے۔ قرۃ العین کے سمجھانے پر فاطمہ اب اپنے آنسو روک نہیں پا رہی تھی۔ آج اس کا دل بہت ٹوٹا ہوا تھا، اس کی ماما نے اس کی بہت زیادہ بے عزتی کی تھی۔ قرت، میں نے ماما کو بتایا بھی تھا کہ میں یہ سب ختم کرنے جا رہی ہوں، میں اس دلدل سے نکلنا چاہتی ہوں، انہیں سمجھنا چاہیے تھا نا۔ فاطمہ، اگر تم یہ سب پہلے نہ چھپاتی تو شاید آج یہاں تک نوبت نہ آتی، قرۃ العین نے رنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ قرت، تم بھی مجھے بلیم کر رہی ہو، تم جانتی ہو نا کہ میں واقعی خود کو بدلنا چاہتی ہوں۔ فاطمہ کو قرۃ العین سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ قرۃ العین کی بات کافی حد تک درست بھی تھی، مگر شاید اس نے غلط موقع پر کہہ دی تھی، جس پر اب وہ دل ہی دل میں پچھتا رہی تھی۔ سوری فاطمہ، میرا وہ مطلب نہیں تھا جو تم سمجھ رہی ہو، تمہیں برا لگا، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے واقعی تم سے یہ امید نہیں تھی۔ یہ کہتے ہوئے فاطمہ نے فون کاٹ دیا اور دوسری طرف قرۃ العین ہونٹ بھیج کر رہ گئی۔ اسے بہت شرمندگی ہو رہی تھی کہ فاطمہ جو پہلے ہی بہت ہرٹ تھی، اس نے اسے مزید ہرٹ کر دیا۔ آئی ایم سوری، اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کے بندے کا دل مزید دکھی ہو گیا، آپ پلیز اسے صبر دیں، اسے سیدھا رستہ دکھائیں، اسے اپنے قریب کر لیں، پلیز اللہ تعالیٰ۔ قرۃ العین دل ہی دل میں اپنے رب سے سرگوشیاں کرنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ ابھی فاطمہ جذباتی حالت میں، اسے تھوڑا وقت چاہیے، جب جذبات ٹھنڈے ہوں گے تو وہ خود اسے منا لے گی۔ فاطمہ نے موبائل سائڈ پر پھینکا اور منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اندر سے کسی نے سرگوشی کی، تمہارا رب تمہیں قبول نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے تو یہ سب ہوا، تم تو خود کو گناہ سے بچانا چاہ رہی تھی۔ قرۃ العین نے جھوٹ کہا تھا، جب کوئی اس کی طرف جاتا ہے تو وہ خود آگے بڑھ کر تھامتا ہے، مگر دیکھو یہاں تو سب نے تمہیں دھتکار دیا۔ فاطمہ کے آنسو یکایک رک گئے۔ کیا واقعی اس کے رب نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ کیا اس لیے سب نے اسے چھوڑ دیا کہ وہ بہت بری لڑکی ہے؟ مگر میں نے تو اپنی سب سے محبوب ترین چیز قربان کرنا چاہی تھی نا اللہ، آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، پھر یہ سب کیوں ہوا؟ آنسو پھر سے بہنے لگے۔ وہ 2 دن سے شدید بخار میں مبتلا تھی۔ اس کی ماما کا رویہ اب قدرے بہتر تھا۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس دن انہوں نے فاطمہ کو کچھ زیادہ ہی ڈانٹ دیا، حالانکہ وہ اس سب جھنجھٹ سے نکلنا چاہ رہی تھی، مگر اندر کہیں مسز ریان کو اپنی تربیت میں کہیں کمی دکھائی دینے لگی۔ فاطمہ بیٹا، یہ سوپ پی لو، کچھ انرجی آئے گی تو چل پھر سکو گی نا۔ فاطمہ بیڈ پر موٹے کمبل میں لپٹی بخار سے تپ رہی تھی۔ ماما پلیز، بالکل موڈ نہیں ہو رہا، ابھی میں سونا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہی فاطمہ نے مسز ریان کی طرف سے کروٹ بدل لی۔ جب بھی مسز ریان اس کے کمرے میں آتی اور کچھ بات چیت کرتی، وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہی کہتی۔ وہ بہت کمزور ہو رہی تھی، اس کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں۔ مسز ریان سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ زیادہ سونے کی وجہ سے ایسا ہے یا وہ روتی رہی ہے۔ وہ خاموشی سے بس دیکھتی رہتی۔ اوکے بیٹا، آپ ریسٹ کرو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے بلا لینا، میں آج نیچے لاؤنج میں ہی ہوں۔ یہ کہہ کر مسز ریان آرام سے دروازہ بند کرتے ہوئے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ سیدھی ہو کر چھت کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔
आंसुओं ने फिर से उसकी आंखों को गरमा दिया। कुछ था जो उसके दिल को बेचैन कर रहा था, सुफियान की याद या कुछ और। वो समझ नहीं पा रही थी। इस कैफियत में उसका सांस लेना महाल हो रहा था। वो 2 दिन से ना यूनिवर्सिटी गई थी और ना ही उसने अपना मोबाइल ऑन किया था। वो फिलहाल किसी से भी राब्ता नहीं करना चाहती थी। ना जाने क्यों रात के 8 बज रहे थे। रोते रोते उसकी आंख लग गई। आसमान से लटकती वो मजबूत रस्सी नीचे फिजा में मौलिक थी। वो खुद एक गहरी खाई में खड़ी थी जिसके किनारे बहुत बुलंद थे। वो इस घुप अंधेरे में खाई के सिर्फ किनारे ही देख पा रही थी। रस्सी का लटकता हुआ सिरा उसके कद से कुछ बुलंद था। वो बार बार उछलकर उस किनारे को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसके पास इस खाई से निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। उसे इस वहशत भरे माहौल से निकलना था। उसका दिल बहुत घबरा रहा था। आसपास से बहुत डरावनी आवाजें और चमगादड़ें उड़ रही थी। उसे जल्द अज जल्द खुद को बचाकर वहां से निकलना था। अचानक उसकी नजर पास पड़े एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी। वो फौरन से उस भारी पत्थर को मुशक्कत से उठा कर लाई और उस पर चढ़कर उछलकर रस्सी थाम ली। रस्सी को थामने के बाद उसे अंदाजा हुआ कि उसका दूसरा सिरा बहुत मजबूती से आसमान में जमा हुआ है। इस कदरे उसे कदरे हौसला हुआ और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी के जरिए ऊपर जाने लगी। कुछ देर में उसे एहसास भी न हुआ कि वो खाई से कब की निकल चुकी है। उसने नीचे देखा मगर ये क्या, नीचे तो अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ खूब अंधेरा था। एकदम से उसका दिल डूबा कि अगर रस्सी हाथ से छूट गई तो वो नहीं बचेगी। उसका सांस फूल चुका था। हाथों में दर्द की टीसें उठ रही थी। जिस्म पसीने में शराबूर था। धड़कन भी गैर मामूली थी। आसपास वही चमगादड़ें घूम रही थीं। उनकी आवाजें उसे मजीद डरा रही थीं। उसने नजर उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखा जहां से रस्सी लटक रही थी। आसमान सफेद रंग का था। अजीब मंजर था। नीचे हर तरफ खूब से अंधेरा और ऊपर सफेद आसमान। जैसे जैसे वो जोर लगाकर ऊपर की तरफ खिसक रही थी वैसे वैसे आसमान पर वो चमकदार अल्फाज नमूदार होते जा रहे थे। अभी वो इतने धुंधले थे कि सही से पढ़े नहीं जा रहे थे। उसने अपनी पूरी ताकत जमा की और रस्सी को थामते हुए मजीद ऊपर की तरफ हुई। अल्फाज कुछ वाजे होने लगे थे। ये शायद अरबी के अल्फाज थे या शायद कुरान। इन अल्फाज से फूटते नूर से उसकी आंखें चुंधियाने लगी। उसने गौर करते हुए पढ़ना चाहा लेकिन समझ नहीं आया। कुछ था उन अल्फाज में जो अंदर से उसको अपनी तरफ खींच रहा था। उसका दिल, उसकी रूह या पता नहीं जो भी था। मगर इन अल्फाज को देख देख कर उसे अजीब सा हौसला महसूस हो रहा था। क्या लिखा होगा। अभी ये सोच ही रही थी कि एक चमगादड़ उससे आकर जोर से टकराई और यकायक उसकी चीख निकली और साथ ही उसकी आंख खुल गई। वो यकदम उठकर बैठ गई। फातिमा का सांस बहुत फूला हुआ था। ओह, ये ख्वाब था। उसका जिस्म अब काफी ठंडा था। बुखार उतर चुका था। उसने घड़ी की तरफ निगाह दौड़ाई। ये 3:40 थे। ओह, आज फिर से इतने अजीब ख्वाब। ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उसने साइड टेबल पर रखा पानी पिया और दोबारा बिस्तर पर लेटकर सोने की नाकाम कोशिश करने लगी। फातिमा, उठो बेटा, तुम्हारी कोई फ्रेंड आई है यूनिवर्सिटी से। सुबह के 11:30 बजे मिसेस रेयान ने फातिमा को आकर उठाया। फातिमा ने आंखें मसलते हुए घड़ी देखी तो हैरान रह गई। उसे याद था कि सुबह 5 बजे तक वो जागती रही थी मगर अब इतना लेट उठी। मुझसे मिलने? मिसेस रेयान अब फातिमा के माथे और गर्दन पर हाथ लगाकर उसका बुखार देख रही थी। शुक्र है अब काफी कम हो गया बुखार। हाँ, तुमसे मिलने आई है। शायद तुम्हारा मोबाइल ऑफ है। कांटेक्ट ना होने की वजह से वो परेशान होकर इधर मिलने आ गई। जी मामा, अलीना होगी। आप उसे यहाँ ले आए, मैं फ्रेश हो जाऊँ। ये कहती फातिमा वॉशरूम में चली गई। फ्रेश होने के बाद वो जब रूम में आई तो स्याह अबाया और स्कार्फ में वो पीठ फेरे बैठी कुछ पढ़ने में मसरूफ थी। किरत, तुम? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसी हो फातिमा? कितनी कमज़ोर हो गई है इतने दिनों में। फातिमा की आवाज़ सुनते ही किरत ने मुड़ कर देखा और उसकी तरफ लपक कर उसके गले से लगा लिया। मैं इतनी परेशान हो गई थी, तुमने नंबर भी ऑफ कर रखा था, यूनी से भी ऑफ। सब खैरियत है फातिमा? अब वो उसे खुद से जुदा करते हुए पूछ रही थी। फातिमा की कुछ समझ में न आया कि वो क्या कहे। उसे कुछ शर्मिंदगी भी थी कि लास्ट टाइम उसने किरत से कैसे बात की थी, कैसे गुस्से से उसका फ़ोन काट दिया और उसके बाद से फ़ोन बंद कर रखा था। हाँ, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, फातिमा ने नजरें चुराते हुए कहा। वो नहीं चाहती थी कि कुरतुलैन को उसके दिल में उठने वाली शर्मिंदगी के जज्बात की हवा भी लगे। उसे अपनी अना बहुत प्यारी थी। इधर बैठो, मुझे बताओ क्या मसला है। कुरतुलैन उसे बेड पर बिठाते हुए खुद घुटनों के बल उसके आगे बैठ गई। वो उसकी आंखों में झांकना चाह रही थी मगर फातिमा मुसलसल उसे नजरें मिलाने से गुरेज कर रही थी। फातिमा, इधर देखो मेरी तरफ। मुझे बताओ क्या चीज़ तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है इतना। तुम जितना भी मुझसे अपने जज्बात छुपाने की कोशिश करो, मुझे महसूस हो जाता है कि कोई बात है।
اس نے فاطمہ کی ٹھوڑی کے نیچے انگلیاں رکھتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا، کتنے پیارے اور انمول ہوتے ہیں نا ایسے لوگ جن کا آپ سے کوئی خون کا رشتہ نہیں ہوتا، مگر وہ آپ کے کچھ کہے بغیر، آپ کے چہرے کے بدلتے رنگ سے، آپ کی آنکھوں میں ٹھہری نمی سے، آپ کی مسکراہٹ میں چھپے پھیکے پن سے آپ کے دل کی حالت پہچان لیتے ہیں۔ یہ محبت ہی تو ہوتی ہے نا، جو دل کو دل سے جوڑ دیتی ہے، کہ سامنے والے سے نکلنے والی وائبس آپ کو بتا دیتی ہیں کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ فاطمہ خوش قسمت تھی کہ اللہ نے اسے اپنی اتنی پیاری بندی دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے اللہ پر بہت پیار آیا کہ بن مانگے اسے کرت جیسی دوست دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا اور اس کے گال پر پھسل گیا۔ او فاطمہ پلیز کچھ تو بتاؤ۔ اس کے آنسو دیکھتے ہی قرۃ العین نے جھٹ سے اٹھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ رسی بہت گہرے خواب ہیں یہ تو فاطمہ، مگر مجھے یاد نہیں کہ آسمان پر وہ دو چمکتے ہوئے الفاظ کیا تھے۔ فاطمہ نے قرۃ العین کو اپنا خواب سناتے ہوئے کہا، فاطمہ جب میں قرآن سیکھ رہی تھی نا، تب مجھے بہت شوق تھا خوابوں کی تعبیر کا علم حاصل کرنے کا۔ ہمارے مدرسے میں ایک عالم تھے، میں ان سے اکثر اس علم کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی اور الحمدللہ ان سے کافی کچھ سیکھا بھی ہے۔ پھر تمہیں کیا لگتا ہے ان خوابوں کی تعبیر کیا ہوگی؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے ان میں تمہارے لیے کوئی پیغام ہے۔ قرۃ العین نے فاطمہ کے استفسار کرنے پر اسے بتایا، یعنی پہلے خواب میں تم اندھیرے میں گرتی جا رہی تھی، وہ اندھیرا گناہوں اور جہالت کا ہے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے یہ وہ وقت تھا جب تم سفیان کے ساتھ انوالو تھی، مگر یکدم تمہیں محسوس ہوا کہ تم ایک پر نور سی زمین پر گری ہو۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ تمہاری اس گناہ سے جان چھوٹ جائے گی، تمہارے دل کا نور بحال ہوگا، اور الحمدللہ تم نے سفیان کو چھوڑ دیا، تمہیں اس گناہ کا احساس بھی ہوا اور تم اللہ کے بہت قریب بھی۔ ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ فاطمہ قرۃ العین کی ساری باتیں نہایت غور سے اور حناری سے سن رہی تھی۔ مگر اب جو رات تم نے خواب دیکھا ہے، تم نے خود کو ایک سیاہ اندھیری کھائی میں پایا، یعنی تم ابھی مکمل طور پر آزاد نہیں ہوئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اندھیرا ابھی بھی اندر کہیں موجود ہے۔ یہ اندھیرا تمہیں دوبارہ سے ان گناہ کی طرف مائل کر سکتا ہے۔ وہ ارد گرد کی چمگادڑیں مختلف فتنے ہیں جن سے خود کو بچانا اس کھائی میں بہت مشکل ہے۔ سچ کہوں کرت، میرا دل بہت بے چین ہوتا ہے سفیان کی یاد سے۔ تمہارے کہنے پر میں نے اس دن اس کے سارے آثار ختم تو کر دیے، اپنے موبائل کو بھی بند رکھا کہ شاید میرے دل کو قرار آ جائے، مگر دیکھو میری کیا حالت ہو گئی۔ میری نمازیں بھی چھوٹ گئی، میرے دل کی بے چینی مجھے کچھ کرنے نہیں دیتی، میرا دل بار بار اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ فاطمہ کی آواز کی کپکپاہٹ واضح محسوس ہو رہی تھی۔ چندہ اسی لیے تو اللہ نے تمہیں اس خواب میں اس سب سے نجات کا رستہ بتایا ہے، جو تمہاری بے چینی کو سکون میں بدلے گا، تمہارے دل کو اس سے بے نیاز کر دے گا۔ قرۃ العین نے فاطمہ کا ہاتھ زور سے تھامتے ہوئے سے کہا۔ وہ اس کا درد سمجھ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں ہوتا تو اس کی بے چینی کو اس کے دل سے نکال کر پھینک دیتی، مگر دل تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں نا، انسان تو بس دعا کر سکتا ہے۔ وہ بھی یہی کر رہی تھی۔ خواب میں کون سا نجات کا رستہ بتایا اللہ نے؟ فاطمہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، رسی۔ قرۃ العین نے گہری سوچ میں بے اختیار خود کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ شہریار کا موبائل بجا، وہ اپنا بک اسٹور بند کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ رات کے 12:30 کا وقت تھا۔ موبائل کو بجتا دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی، مگر ساتھ میں دل بھی دھڑکا۔ کیا؟ کب؟ یہ اس کی بہن نائلہ کا فون تھا۔ اس کے خدشات درست ثابت ہوئے تھے، اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ میں بس آ رہا ہوں، تم پریشان مت ہو، بس نکل رہا ہوں۔ شہریار نے فون بند کرتے ہی اپنا بک اسٹور بند کیا اور فوراً سے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ بائک بہت تیزی سے چلا رہا تھا۔ بیٹا کھانا کھا لے، اپنا خیال رکھا کر، جب نہیں رہوں گی نا پھر تجھے کوئی یہ سب کہنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اماں ایسے مت کہیں، میری زوجہ محترمہ تو ہوں گی نا، لقمے بنا بنا کر اپنے گورے گورے ہاتھوں سے کھلایا کریں گی۔ اس کی ماں نے کہکا لگایا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی اپنی ماں کو ہنسا دیا کرتا تھا۔ ماں کی آواز کانوں میں گونجی، آنکھوں کے سامنے کا منظر دھندلا گیا۔ پیچھے سے ہارن کی آواز سے یکدم خود کو سنبھالا۔ گھر کے باہر ایمبولینس کھڑی ہوئی تھی۔ دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ یا اللہ خیر! شہریار دل میں ہی دعائیں کر رہا تھا۔ بھاگ کر ایمبولینس میں بیٹھ گیا۔ اندر پہلے سے ہی نائلہ بیٹھی تھی، ساتھ والے اشرف چچا نے ایمبولینس بلوا دی تھی۔ ماں بے ہوش تھی۔ نائلہ شہریار کو دیکھتے ہی اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنے کپڑوں کا کوئی ہوش نہیں تھا، وہ پریشانی میں ایسے ہی نکل آئی تھی۔ شہریار اسے چپ کرواتے ہوئے اس کا دوپٹہ اس کے سر پر اڑا رہا تھا۔ سامنے بیٹھا ہوا ایمبولینس والا، جس کے ہاتھ اس کی ماں کو آکسیجن دینے میں مصروف تھے، مگر عجیب نظروں سے نائلہ کو دیکھ رہا تھا، جن کو شہریار نے بخوبی محسوس کر کے ناگواری کے باوجود نظر انداز کیا۔ کافی سیریس اٹیک تھا، شاید انہوں نے کوئی ٹینشن لی ہے، بہرحال انہیں کچھ دنوں تک یہیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔
ڈاکٹر نے شہریار کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر وہ ٹھیک ہو جائیں گی نا سر؟ شہریار تڑپ کر بولا تھا۔ بیٹے ہم بس اپنی کوشش کر سکتے ہیں، باقی جو رب کائنات کو منظور، آپ دعائیں کریں، ڈاکٹر نے اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر شہریار نے اس بات میں سر ہلایا اور ہاسپٹل سے باہر نکل کر مسجد کی طرف رخ کیا۔ رسی، اس کا کیا مطلب ہوا بھلا؟ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا۔ تم جانتی ہو اللہ نے اس کتاب قرآن کو رسی کہا ہے، یہی ہے تمہاری رسی جو تمہیں زمین کی وحشتوں سے بچا کر آسمان والے سے جوڑے گی۔ فاطمہ کو یاد آیا کہ اس نے بچپن میں اسلامیات کے سلیبس میں وہ آیت پڑھی تھی جس کا ترجمہ تھا کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے سے نہ پڑو۔ یہ آیت پیپر میں لکھنے کے لیے تو یاد کر لی تھی، مگر کبھی سوچنا گوارا نہیں کیا تھا کہ قرآن کو اللہ کی رسی کیوں کہا گیا۔ شاید وہ سوال آج کے دن کے لیے ہی اس وقت نہیں سوچا تھا۔ کرت، قرآن کو اللہ نے رسی کیوں کہا ہے؟ اللہ نے صرف رسی نہیں بلکہ اپنی رسی کہا ہے۔ تم اسے انسانوں کی بنائی ہوئی کچی رسیوں کی طرح نہ سمجھنا۔ یہ جس کی رسی ہے اس کی مضبوطی کا اندازہ میں اور تم کہاں لگا سکتے ہیں؟ خیر، اس کے بارے میں حدیث میں بتایا گیا ہے، بے شک یہ قرآن ایک رسی ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو کیونکہ اس کے بعد تم ہرگز گمراہ اور ہلاک نہیں ہو سکتے۔ اس کو تھامنے کے بعد انسان ڈائریکٹ رب سے جڑ جاتا ہے، اس سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور اگر خواب میں وہ رسی چھوڑ دیتی تو کھائی میں دوبارہ گر جاتی۔ بالکل، اسے مضبوطی سے نہ پکڑا جائے تو انسان پھر گمراہی کی گہری کھائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ فاطمہ پر نئی سے نئی بات کھلتی جا رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے پہلے کیوں نہیں کرت سے دوستی کی، مگر ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، کچھ خاص لوگوں سے ملنے کا بھی، کچھ عام لوگوں سے جدائی کا بھی، اسی طرح بعض سوالوں کا بھی۔ مگر یہ سب وقت کی لگائی ٹھوکر کے بعد سمجھ آتا ہے۔ شعور کو بیدار کرنے میں یہ ٹھوکریں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سچ یہ ہے کہ یہ بڑی نعمت ہوتی ہے، لگنے والے کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ عقل کے بند دروازے بھی کھول دیتی ہے۔ انسان اگر خوشی سے رب کی طرف نہ آئے تو اسے ٹھوکر کھا کر مجبوراً آنا پڑتا ہے، وہ بھی اب رستے پر آنے لگی، یا شاید لایا جا رہا تھا، مگر اسے خوشی سے اپنے رب کی طرف آنا تھا، مجبوری سے نہیں۔ فاطمہ اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی، بیمار ہونے کی وجہ سے اسے ایک ہفتہ مزید یونیورسٹی سے آف لینا پڑا، مگر قرۃ العین سے ملنے کا یہ فائدہ ضرور ہوا تھا کہ اب وہ جس میں حال میں ہوتی نماز نہیں چھوڑتی تھی، خواہ لیٹ کی پڑھنے پڑے۔ قرآن کا بھی ایک رکوع روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا تھا، مگر ابھی تک اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے ہدایت کیسے لینی ہے۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ترجمہ محض ریڈ کر رہی ہے، اس سے ایک خلش تھی، وہ رہ جاتی۔ وہ اکثر لیٹے لیٹے اللہ کے متعلق سوچ کر آنسو بہانے لگتی۔ انسان جب باہر کی دنیا سے بیزار ہو کر تھک جاتا ہے نا، پھر اس کی روح اسے اپنے خالق کی طرف کھینچتی ہے، تب اندر ایک بے چینی سی لگ جاتی ہے کہ انسان کسی طرح اس رب کے قریب ہو جائے۔ پھر اسے کہیں اور سکون نہیں ملتا، مگر بہت سے لوگ خود کو اس دھوکے کی دنیا سے بیزار نہیں ہونے دیتے، ہر وقت خود کو انٹرٹینمنٹ میں مشغول رکھتے ہیں، ایک سے نکلے تو دوسرے میں، بس ہر چیز میں شغل اور بس شغل، کبھی شاپنگ، کبھی پارٹیز، کبھی پکنکس تو کبھی انٹرنیٹ پر آوارہ گردی۔ غرض شیطان نے ڈھیروں رستے بچھا دیے ہیں انسان کو کہ بس کسی طرح وہ اپنے اندر کی آواز سے، روح کی بے چینی سے غافل ہو کر اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے، اور اب تو ایسا ہی ہو رہا تھا۔ انسان چلتی پھرتی لاش بن چکا تھا، جس جسم کو مٹی میں مل جانا تھا اسے سنوارنے بنانے میں لگا تھا، اور جس روح نے رب کے پاس جانا تھا وہ خواہ کتنی ہی گندی ہو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ آج فاطمہ اتنے دنوں بعد یونیورسٹی گئی تھی، اس سارے عرصے میں اس کا موبائل آف رہا تھا۔ کہاں غائب تھی فاطی؟ یار بندہ کانٹیکٹ کر کے انفارم بھی کر دیتا ہے۔ فاطمہ کتنی چینج لگ رہی اور کمزور بھی، سب خیریت ہے؟ کہیں شادی وادی تو نہیں کروا لی؟ کہا اعتکاف میں بیٹھی تھی کیا جو اتنی بڑی چادر لپیٹ کر آئی ہو؟ نئے دوستوں، کرت کی طرف آنکھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اثر ہونے لگ گیا تم پر تو، کہا غرض کتنے ہی سوال اور کمنٹ تھے جو اس کی دوستوں اور کلاس فیلوز نے کیے تھے۔ وہ زچ ہو گئی تھی، بیمار ویسے بھی اپنی بیماری سے تنگ ہوتا ہے، لوگوں کو مزید سوال کر کے اسے اذیت نہیں دینی چاہیے۔ وہ آج بڑی چادر میں خود کو لپیٹ کر آئی تھی، معلوم نہیں اندر کیا بدل رہا تھا، مگر اب اس کا دل کرتا تھا کہ وہ سب سے چھپ سی جائے، اور یہ اس کی پہلی کوشش تھی، مگر دوستوں کے کمنٹ سن کر اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ جب میں نے کبھی ان کی ڈریسنگ پر یا ان کی فرینڈ شپ پر بات نہیں کی تو ان کی ہمت کیسے ہوئی؟ انہیں بھی کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ پر ایسے طنز کرنے کا۔
اس نے نہایت غصے میں قرۃ سے کہا جو اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اچھا چھوڑو نا، دیکھو تم نے اللہ کے لیے خود کو ڈھانپا ہے نا، اب اللہ کے لیے اگنور بھی کرو میری جان۔ اس نے فاطمہ کے نرم گلابی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے دباتے ہوئے کہا، میرا دل کرے کہ ابھی جا کر ان کا منہ توڑ دوں، سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو، اس وقت پتہ نہیں میں نے کیسے ضبط کر لیا۔ فاطمہ کا چہرہ غصے سے تلملا رہا تھا، اسے حیرت بھی تھی کہ قرۃ کیسے اتنے عرصے سے ان سب باتیں برداشت کر رہی تھی۔ تمہیں غصہ نہیں آتا ان کی باتوں پر؟ غصہ تو نہیں، مگر دل ضرور دکھتا ہے۔ پھر تم کیسے خاموش رہ لیتی ہو؟ اللہ تھام لیتے ہیں نا، پھر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی کرت، اس نے منہ بنا کر کہا۔ قرۃ ہنس پڑی۔ اچھا رکو، تمہیں دکھاتا ہوں اللہ کیسے سنبھالتے ہیں مجھے۔ اس نے اپنے بیگ سے چھوٹا سا قرآن نکالا جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ فاطمہ اسے دیکھ کر یکدم ٹھٹکی۔ یہ کیا کرنے لگی ہو؟ تم بہتر جانتی ہو، تمہیں سمجھانے کا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نظر نہیں آتا مجھے، قرۃ نے مسکرا کر کہا اور قرآن کھولنے لگی۔ تم اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی ہو؟ اس کے بغیر گزارا نہیں میرا۔ فاطمہ کے سوال پر قرۃ نے کھلے ہوئے قرآن کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، اچھا چلو دیکھتے ہیں آج کون سی تسلی ملتی ہے میری دوست کے لیے۔ قرۃ کی اس بات پر فاطمہ کا دل ایک دم دھڑکا تھا، اسے یقین تھا کہ اب اسے یقیناً کوئی نہ کوئی جواب ملے گا۔ آخر کار اتنے عرصے بعد اسے قرآن سے جواب ملنا تھا۔ اسے اچانک سے اپنے دل میں قرآن کے لیے محبت محسوس ہونے لگی۔ تو جناب نے ہمیں چھوڑ کر نئے دوست بنا لیے ہیں، سفیان نے اچانک سے فاطمہ کے پیچھے سے آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی، جبکہ وہ لائبریری میں بک شیلف کے پاس کھڑی بک دیکھ رہی تھی۔ اسے اچانک سے جھٹکا لگا، اس نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر مڑ کر اسے دیکھا۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ سفیان سے اس کی ایسے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اب تک وہ اسے مکمل اگنور ہی کرتی آئی تھی۔ اس دن آخری میسج کرنے کے بعد قرۃ کے کہنے پر اس نے سفیان کو ہر جگہ سے بلاک کر دیا تھا۔ میں آئندہ تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، بہتر ہے تم اپنی زندگی جیو اور میں اپنی، اور پلیز آئندہ مجھ سے ملنے یا رابطہ کرنے کی بالکل کوشش مت کرنا، مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا۔ یہ سفیان کو ملنے والا فاطمہ کا آخری میسج تھا۔ فاطمہ جانتی نہیں تھی وہ کس انسان سے الجھ بیٹھی ہے۔ ہاں تو تم نے کیا کہا تھا کہ تمہیں مجھ میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا؟ سفیان شیطانی ہنسی ہنسا تھا۔ فاطمہ کا دل یکدم تیز دھڑکنے لگا۔ یاد رکھنا تمہارا بہت کچھ ہے میرے پاس، بہت کچھ، پکس بھی، تمہیں لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے مجھ سے جان چھڑوا لو گی؟ کہا۔ سفیان پلیز ایسا کچھ مت کرنا، مجھے تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مس فاطمہ ریان، میں تمہیں ایسے چھوڑنے والا نہیں، دوبارہ سوچ لو، تمہیں ٹائم دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی سفیان مڑا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا لائبریری سے نکل گیا۔ فاطمہ کا وجود پسینے میں ڈوبا کانپ رہا تھا، سانس پھول چکا تھا، ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ وہ پردہ نہیں کرتی تھی لیکن عزت اسے بھی پیاری تھی، اس کی پکس کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا تھا۔ کیا اس گناہ عظیم کی سزا اسے ملنے والی تھی؟ مگر وہ تو توبہ کر چکی تھی، وہ تو پلٹنا چاہتی تھی، پھر کیوں اس کا گناہ گار ماضی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا؟ کیا اللہ نے اسے معاف نہیں کیا تھا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ شہریار کی امی کی طبیعت کافی حد تک سنبھلنے لگی تھی، مگر ڈاکٹر نے ابھی بھی گھر جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ انہوں نے نائلہ کی ٹینشن لی تھی، اس کے سسرال والوں نے بھاری بھرکم جہیز کا مطالبہ کیا تھا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اس گھر میں صرف ایک شہریار کمانے والا ہے، جس کی بدولت گھر کے اور ان کی پڑھائی کے اخراجات مکمل ہو رہے ہیں۔ اماں میں کہہ رہا ہوں آپ انکار کر دیں، جن کی بھوک مال ہو وہ کہاں کسی کی بیٹی کو عزت دے سکتے ہیں؟ ہماری بہن کوئی گری پڑی چیز تو نہیں کہ اس کے لیے رشتوں کی کمی ہو؟ یہ بات شہریار نے ماں کو ہارٹ اٹیک آنے سے چند دن پہلے کہی تھی۔ کیسے کر دیتی وہ رشتہ ختم؟ اتنی مشکل سے تو پڑھا لکھا کر گھرانہ ملا تھا، مگر اب ان کی ڈیمانڈ سے اس غریب ماں کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ انکار کر دیا تو اس عمر میں اور کہاں سے رشتہ ڈھونڈتی پھروں گی؟ کاش نائلہ کے ابو زندہ ہوتے تو یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے۔ نائلہ کتنی خوش رہ کر اسے بتا دیا تو اس معصوم کے سارے ارمان مر جائیں گے۔ کتنے خیالات تھے جنہوں نے چند دنوں میں اس کی ماں کے بال سفید کر دیے تھے، چہرے کی جھریاں بڑھا دی تھی۔ کاش کے لوگ ایسے مطالبہ کرتے ہوئے اپنی بچیوں کو ان کی جگہ رکھ کر بھی سوچ لیتے، صرف دکھاوے نمائش کے لیے کہ بہو اتنا سامان لائی ہے۔ اس حوث نے پیار بھرے رشتے کاٹ ڈالے تھے، دلوں میں دراڑیں ڈال دی تھی، نئے رشتے بننے سے پہلے ہی توڑ دیے تھے۔ یہ رشتہ بھی بننے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا تھا۔ یہ خبر ان کے لیے بہت بھاری تھی۔ نائلہ اس دن خاموشی سے کام کرتی رہی۔ ماں بیٹی کی آنکھوں کی سوجن اور سرخ ناک سے چہرے پر لکھا دکھ سہ نہیں پا رہی تھی۔ اکلوتی بیٹی تھی اور رشتہ اسے بھی پسند تھا۔
امی جی آپ پریشان نہ ہو، شاید زکام ہو گیا ہے۔ امی اللہ کی حکمت ہوگی نا، ان سے بہتر لوگ مل جائیں گے۔ سارا دن مختلف جملوں سے وہ اپنی ماں کو تسلیاں دیتی رہی، مگر ماں تو ماں ہوتی ہے، اولاد کا درد کہاں برداشت کر پاتی ہے۔ اور اچانک اسی رات ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اچھا ہوتا اگر تم پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتی، کم از کم ہماری ناک تو نہ کٹواتی۔ کیا جواب دوں گی تمہارے باپ اور بھائیوں کو کہ اکلوتی بیٹی کے یہ کرتوت ہے؟ مسز ریحان فاطمہ کو کوستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سفیان نے فاطمہ کی پکس مختلف لڑکوں جنہیں اس نے کبھی دیکھا بھی نہ ہوگا کے ساتھ قابل اعتراضات حالت میں ایڈیٹنگ کر کے فاطمہ کے والدین اور دونوں بھائیوں کے فیس بک اکاؤنٹ پر بھیج دی تھی۔ وہ ایڈیٹنگ بہت مہارت سے کی گئی تھی، جس سے وہ بالکل اصل لگ رہی تھی۔ نہایت ہی بےہودہ اور قابل اعتراض پوز دکھائے تھے۔ مسز ریان نے سفیان کے ساتھ ریلیشن شپ پر پہلے خوب ڈانٹا تھا، مگر اب اس طرح کے حالات، یہ بات ان کی پوری فیملی کے سر پر پہاڑ کی طرح گری تھی۔ ماما پلیز میرا یقین کرے، میں نے اسے چھوڑ دیا تھا، اس لیے وہ مجھ سے دشمنی نکال رہا ہے، یہ پکس اصل نہیں ہے۔ فاطمہ مسز ریان کے گھٹنے پکڑ کر فرش پر بیٹھی روتے ہوئے سماجت کر رہی تھی۔ میں کیسے یقین کر لوں فاطمہ، اس دن اپنی آنکھوں سے وہ گفٹ دیکھے تھے میں نے تمہیں اس لیے تو اتنی آزادی نہیں دی تھی کہ تم یہ کام کرتی پھرو۔ ماما مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اس سے دوستی کی، پلیز مجھے معاف کر دے۔ مجھے تو تمہارے بابا کی فکر ہو رہی ہے، جیتے جی مار ڈالا تم نے فاطمہ، اپنے نام کا ہی کچھ پاس رکھ لیتی۔ ماما وہ سب جھوٹ ہے، میرے یقین کرے میں نے تو کبھی ان لڑکوں کو دیکھا بھی نہیں۔ وہ سسکیوں سے رو دی تھی۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ فاطمہ، وہ تصویریں دیکھ کر تو مجھے خود پر گھن آ رہی ہے کہ کیسی اولاد کو جنم دیا میں نے۔ مسز ریان نے نہایت توہین آمیز لہجے میں فاطمہ کے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ کتنی ہی دیر بے یقینی سے ماں کے اس لہجے کو دیکھتی رہی۔ جیتے جی مار ڈالا تم نے فاطمہ، اپنے نام کا ہی کچھ پاس رکھ لیتی۔ اچھا ہوتا اگر تم پیدا ہونے سے پہلے مر جاتی۔ وہ تصویریں دیکھ کر مجھے خود پر گھن آ رہی ہے کہ کیسی اولاد کو جنم دیا میں نے۔ مسز ریان کے یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، سر میں درد کی ایک شدید لہر دوڑی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہوئی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ پش لگا کر نیچے بیٹھ گئی۔ چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپا کر سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ کیا کر دیا سفیان تم نے، میری زندگی برباد کر دی۔ کاش میں نے تم سے دوستی نہ کی ہوتی، کاش میں نے تمہیں اپنی پکس نہ بھیجی ہوتی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے خود سے کہے جا رہی تھی۔ بابا بھائی کیسے سامنا کروں گی ان کا، کیسے بتاؤں گی ان کو کہ یہ سب سچ نہیں ہے۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اسے اس وقت اس گناہ کی شدت کا احساس ہو رہا تھا۔ کاش کہ وہ پہلے جان جاتی کہ یہ نامحرم سے دوستیاں کرنا کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ چیخ چیخ کر ہر لڑکی کو بتائے کہ وہ اتنی حقیر نہیں ہے کہ وہ ایک نامحرم سے تعریف کی خاطر اسے اپنی تصویریں دے کر یا اس سے مل کر اپنی عزت کا جنازہ نکلواتی پھرے۔ کاش کہ یہ نازک لڑکیاں کچی عمر کے جذباتی پن کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں، ورنہ یہ غلطیاں انسان کی پوری زندگی کیسے برباد کر دیتی ہیں۔ کاش کہ وہ جان لیں جس مرد نے بیوی بنانا ہوتا ہے وہ شادی سے پہلے ہوس پوری نہیں کرتا۔ کاش کہ وہ جان لیں کہ اللہ نے انہیں کتنا قیمتی بنایا ہے، صاف ستھرا پاکیزہ، سیپ میں بند موتی کی طرح، جو ہر ایک کو دکھانے کے لائق نہیں ہوتا۔